سورہ انبیاء آیت نمبر 28 17واں پارہ، ارشاد فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، فرشتے شفاعت اسی کے لیے کریں گے جس سے اللہ راضی ہوگا، جسے اللہ پسند کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مومن ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، اس کے لیے فرشتے بھی شفاعت کریں گے، انبیاء بھی شفاعت کریں گے، اولیاء بھی شفاعت کریں گے۔ شفاعت کس کے لیے نہیں ہے اور کسے دوست کام نہیں آئے گا؟ سورہ مومن آیت نمبر 18 24واں پارہ، ارشاد فرمایا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے نہ کوئی گہرا دوست ہوگا اور نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا جس کی شفاعت قبول کی جائے۔ ہاں، جو مومن ہوں گے جن کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، اسے سنیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس سے حضور کی شان و عظمت معلوم ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کتنے محبوب ہیں۔ بخاری شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 971، حدیث نمبر 6565، کتاب الرقاق، باب صفت الجنت والنار۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی منظر کو بیان فرمایا، اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور اس بات کا ذکر ہے کہ لوگ ان تمام نبیوں کے پاس جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ آپ ہماری شفاعت کریں، تو سب انکار کریں گے۔ آخر میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کہیں گے کہ آج شفاعت کبریٰ کا دروازہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھولیں گے، شفاعت کبریٰ کا حق صرف آپ کو حاصل ہے۔ فَيَأْتُونِي، تو لوگ میرے پاس حاضر ہوں گے، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي، تو میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا۔ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، پھر جب میں اپنے رب کا دیدار کروں گا تو اس کی بارگاہ میں طویل سجدہ کروں گا۔ فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ، جب تک اللہ تعالی چاہے گا وہ مجھے سجدے میں رکھے گا۔ ثُمَّ يُقَالُ لِي ارفع رأسك، پھر مجھ سے کہا جائے گا اپنے سر کو اٹھائیے۔ سل تعطا، اے محبوب مانگیے، جو آپ مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ وَقُلْ تُسْمَعْ، آپ فرمائیے آپ کی بات سنی جائے گی۔ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ فَأَرْفَعُ رَأْسِي، تو میں اپنے سر کو اٹھاؤں گا۔ فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِي، تو میں اپنے رب کی وہ تعریف بیان کروں گا جو میرا رب مجھے سکھائے گا۔ ثُمَّ أَشْفَعُ، پھر میں شفاعت کروں گا۔ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی کہ آپ اتنے جہنمیوں کو جہنم سے نکال سکتے ہیں۔ ثُمَّ أُخْرِجُهُم مِّنَ النَّارِ، پھر میں اتنے جہنمیوں کو جہنم سے نکال دوں گا۔ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور میں انہیں جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ اکبر، بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار فرماتے میں جہنم سے نکال کر میں جنت میں داخل کروں گا، اللہ کے اذن سے سرکار مالک جنت ہیں۔ ثم اعود، پھر میں دوبارہ اللہ کے حضور آؤں گا۔ فاقع ساجدا مثلہ فی الثالثہ او الرابعہ،
راوی کا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دوسری دفعہ سجدہ کروں گا، پھر مجھے اختیار دیا جائے گا اور میں جہنمیوں کو جہنم سے نکالوں گا، پھر میں تیسری مرتبہ کروں گا، پھر ثالثہ او الرابعہ۔ اس کے معنی یہ ہے کہ راوی کو یہ خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا یا 4 مرتبہ فرمایا کہ آپ بار بار سجدہ کریں گے، حتی ما یبقى فی النار الا من حبسہ القرآن، یہاں تک کہ جہنم میں صرف وہی باقی رہے گا جسے قرآن نے روکا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا اب وہ جہنم میں رہے گا، باقی جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا سرکار فرماتے ہیں میں انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤں گا، حضور کی شفاعت کے صدقے میں وہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ عِنْدَ هَذَا أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر فرمایا کرتے تھے کہ من حبسہ القرآن، جو حضور نے فرمایا کہ جہنم میں وہی رہے گا جسے قرآن نے روکا، تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر فرماتے تھے کہ اس سے مراد وجب علیہ الخلود، جہنم میں وہی رہے گا جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ رہنا لکھا ہے، یعنی جس کا خاتمہ کفر پر ہوگا وہ جہنم میں رہے گا۔ معلوم ہوا کہ حضور کی شفاعت سارے مسلمانوں کے لیے ہے، حضور کے سارے امتیوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کل بروز قیامت کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا، اور کوئی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرتا ہے، در حقیقت وہ قرآن پاک کی کئی آیتوں کا منکر ہے اور کئی صحیح احادیث کا وہ منکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت نصیب فرمائے۔